الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک غور کن رہتا تھا جو فوت ہو چکا۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، بڑی بڑی آنکھیں جس میں نور ہی نور بھرا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ باریک چہرہ، اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا۔ ہمیشہ راستے کی طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہو گئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی، ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہو گیا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہی ایک واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہا، بابا جی قبر بنوانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے، میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھر گئی تھی۔ میں حیران اور دہشت میں خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جب جنازہ آ گیا، عورت کو دفنا دیا گیا اور چلے گئے گھر، میرے اندر تجسس بھرا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بھاولپور کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی تھی۔ ابا اور اشتاد یہی کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ کافی سال تک بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ شوہر کی شدید بیماری کے بعد بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان اور اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے شوہر پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر، بلوس انسانیت کی خاطر خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایسے انعامات دوں گا جن کو نہ کبھی کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی اس کا کسی نے تصور کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ ہم تک ہے، ہم چاہیں تو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں یا پھر چاہیں تو اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیں۔ محترم عزیز دوستو، کبھی ہم قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی قبر کی خوشبو کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی قبر کی سختیوں کے بارے میں سنتے ہیں، تو کبھی قبر میں اللہ کے انعامات کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے قبر کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے تو اللہ پاک کو راضی کر دیا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی کی تو ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔